السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتبع سبیل من اناب الی، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، خانقاہ محبوب عالم والے تمام موردین معتقدین سے ہم اللہ کا شکر احسان ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب بندوں کی یاد منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے اور اس کا کرم ہی ہوتا ہے۔ جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو، کرم ہو، وہی بندہ اللہ کے محبوبوں کی یاد مناتا ہے، اور وہی بندہ اللہ کے محبوبوں کی محفل میں آ کر بیٹھتا بھی ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، کیونکہ یہ خواجہ بندہ نواز کے سدراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرس پاک کی محفل ہے، جو دیکھا جائے تو گزشتہ اتوار ہو جانا چاہیے تھا، لیکن بمبئی کی درگاہوں کی زیارت کے لیے میرا جانا ہوا، تو اس میں ہم نے یہ گزشتہ اتوار کو ہم نے روک کر یہ اتوار کو ہم نے محفل کو جاری کیا ہے۔ یہ بھی اللہ کا فضل احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت گزرنے کے بعد بھی اپنے محبوب بندے کی یاد منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ لہٰذا آج ہم جو ہے سرکار خواجہ بندہ نواز کے سدراز بلند پرواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ اہم باتیں سنیں گے، سمجھیں گے، تاکہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ مضبوط ہو۔ آج فتنوں کا دور ہے، ہزاروں لاکھوں فتنے جو ہے پھیل رہے ہیں، اور نئی نئی باتیں پیدا کی جا رہی ہے۔ صوفیہ اکرام سے جب پوچھا گیا جب فتنوں کا دور آ جائے تو اسے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو کہا گیا کہ جب فتنوں کے دور میں تمہیں قبر والوں کے عقیدے کو اپنانا چاہیے۔ قبر والے سے مراد جو اللہ کے ولی ہے، اولیاء اکرام ہیں، ان کے عقیدے کو اپناؤ۔ یہ دیکھو کہ آج کا مولوی کیا برا، یہ مت دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ جو قبر والے ہیں ان کا عقیدہ کیا تھا۔ جو قبر والے ہیں ان کا ایمان و عقیدہ کیسا تھا، اس پر بات مانو۔ ورنہ سوشل میڈیا کا دورہ ہے، جہاں سوشل میڈیا، فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام کے ذریعے بہت اچھی چیزیں بھی ہیں، تو وہیں پر ہمارے ایمان اور عقیدے کو لوٹنے کے لیے دشمنان اسلام اور دین کے دشمنوں کو ایک بہت اچھا ہتھیار ان کو مل گیا ہے، جو مسلمانوں کے گھر میں گھس کر لوگوں کے ذہنوں کو، عقیدے کو خراب کر رہا ہے، جو سوشل میڈیا اس کو کہا جاتا ہے۔ تو سوشل میڈیا کے ذریعے کہیں پر معاذ اللہ اتنی بے باکی اور اتنا خطرناک جملہ شیخین کے بارے میں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت
عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بولے جا رہے کہ اچھا خاصا بندہ بھی وسوسے کا شکار ہو جائے. تو میں تمام سے یہی گزارش کروں گا سب سے پہلے کہ ہم اور آپ یہ بات یاد رکھ لیں کہ سوشل میڈیا پر آ کر بکنے والا چاہے وہ گلا سڑا بدبودار شیعہ ہو یا گلا سڑا بدبودار وہابی ہو، بدعقیدہ ہو، یا گلا سڑا تفضیلی ہو، رافضی ہو، ان کی باتوں میں ہرگز نہ آئے. اگر وہ شیخین پر بک رہا ہے، اہل بیت پر بک رہا ہے معاذ اللہ، تو آپ کو چاہیے کہ قبر والوں کو زندگی کو پڑھ لیں، ان کا جو عقیدہ تھا اس عقیدے کو اپنا لیں. جیسا خواجہ بندہ نواز کے سودراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی عقیدے میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا الحمدللہ جو عقیدہ ہمارا ہے وہی عقیدہ ان بزرگان دین علیہ رحمت رضوان کے عقیدے کے تحت ہے اور ان کے مطابق ہے، عقیدہ اہل سنت ہے، اور آج کے دور میں اس کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. مسلک اعلیٰ حضرت کا عقیدہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے، وہ بزرگان دین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین والا عقیدہ ہے. لہٰذا آج کے اس دور میں آپ دیکھیں عقیدے کی بات آگے تو ایک بات سن لیجئے. طبقات اشعری میں پیر پیرا میرا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کا ایک قول بڑا معتبر موجود ہے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ آج ایک اللہ کے ولی شہباز دکن، بندہ نواز، گیسو دراز، بلند پرواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر سننا ہے، کیونکہ اولیاء اللہ کے ولی جن کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اپنی ولایت عطا فرماتا ہے، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کام لیتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوگے. مطلب یہ ہے اس حدیث کا کہ میری امت کے علماء یعنی حضور کی امت کے علماء نبی نہیں ہوگے لیکن نبی والا کام کر کر بتائیں گے. نبی نہیں ہوگے لیکن نبی والا کام جو نبی کرتے تھے وہ کام حضور فرماتے میری امت کے علماء کر کر بتائیں گے. کیونکہ اب قیامت تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت کا سر چشمہ جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام اولیاء اللہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے گا. اور یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک چلتا رہے گا، جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو چلتا رہے گا یہ سلسلہ. تو اولیاء کرام کی ذات مبارکہ بڑی معتبر ذات مبارکہ ہوتی ہے، اور ان کی شان و عظمت، مقام و مرتبہ سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ولی کہتے کس کو ہے. ولی کی اہمیت کیونکہ آج سوشل میڈیا کے دور میں جہاں پر بدعقیدہ، وہابی، بد مذہب اور طرح طرح کے لوگ آ کر نئی نئی باتیں کر رہے ہیں، وہیں پر فیک باباؤں کی بھی کبھی کمی نہیں ہے. وہ بھی آ کر اپنے آپ کو چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی کہہ کر کبھی وہ افضلیت ابوبکر صدیق پر بات کر دیتے ہیں، تو کبھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر دیتے ہیں، اور ان کے خلاف عجیب عجیب باتیں بکنا شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں ہم قادری ہیں، ہم چشتی ہیں، ہم سہروردی، ہم نقشبندی ہیں. تو لہٰذا آج چاہیے ولیوں کے امام حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول مبارک بڑا معتبر آپ کو سمجھنے اور آسان لفظوں میں سمجھا کر میں بندہ نواز کے سودراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں. لیکن پہلے آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے تو پھر آپ کو اولیاء اللہ کا مقام و مرتبہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. وہ بات کیا ہے؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر ولی کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے دو صفتیں اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے ولی کے اندر، اور دو صفتیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہوتی ہے ولی کے اندر، اور دو ابوبکر صدیق کی ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت ہوتی ہے، دو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت ہوتی ہے، اور دو سید السادات مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفتیں ہوتی ہے.
یعنی غوث پاک فرما رہے ہیں ولی کے اندر دو اللہ کی صفتیں، دو رسول کی صفتیں، دو ابو بکر کی، دو عمر کی، دو عثمان کی اور دو مولا علی کی صفتیں ہوتی ہیں، اور وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہی اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ اب دو صفتیں جو اللہ تعالیٰ کے ہر ولی کے اندر ہوتی ہے، صفت کہتے ہیں جس کو آپ جانتے ہیں، توحید پر یہاں عقیدے پر بیان ہو رہا ہے۔ شروعات میں جناب نوید قادری صاحب توحید کی بات کرتے ہیں، عقیدے کی بات کر رہے ہیں۔ ذات اور صفات آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، اگر آپ سمجھ سکتے ہیں اس باتوں کو، پھر بھی سمجھانے کے لیے توحید اور اس کو سمجھنے کے لیے صفت کہتے ہیں خوبی کو۔ تو لہٰذا دو صفتیں اللہ تعالیٰ کی کیا ہے جو ایک ولی کے اندر ہوتی ہی ہوتی ہے۔ تو حضرت غوث پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو دو صفتیں ہر ولی کے اندر ہوتی ہے، وہ غفار والی صفت ہے اور ستار والی صفت ہے۔ اللہ غفار ہے اور ستار ہے، تو یہ دو صفتیں ہر ولی کے اندر اٹم یعنی کیسا بھی ہوتی ہے موجود۔ یعنی ولی غفار یعنی معاف کرنے والا بھی ہوتا ہے، ستار یعنی عیبوں کو چھپانے والا بھی ہوتا ہے۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے، معاف کرنا اور عیبوں کو چھپانا۔ اگر کوئی یہ مجھ سے کہے کہ ٹھیک ہے ولی کی صفت تو یہ ہے کہ وہ عیب لوگوں کے عیب چھپاتا ہے، پھر یہ مسلک اعلیٰ حضرت والے جو ہے جو کہتے ہیں کہ فلاں وہابی ہے فلاں شیعہ ہے، لوگوں کے عیب کو کیوں ظاہر کر رہے ہیں؟ جبکہ ولی کی عادت نہیں ہے، ولی کی صفت آپ خود کہتے ہیں کہ وہ ستار والی صفت ان کے اندر ہوتی ہے، عیب چھپانے والی صفت، عیبوں کو ڈھانپنے والی صفت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور یہ دیکھیں پھر یہ لوگ بد عقیدہ بد مذہب کے بارے میں کھل کر بتاتے ہیں، کہ عیبوں کے بارے میں کھل کر بتاتے ہیں، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو یاد رکھیں جو واقعی اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کے اندر غفاری والی صفت اور ستاری والی صفت ہوتی ہے، لیکن جہاں قرآن حدیث اور دین کی بات آ جائے تو کوئی بھی ولی وہاں خاموش نہیں ہوتا، وہ کھل کر بولتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے دین اور قرآن کے خلاف انگلی اٹھائے، کوئی قرآن و حدیث کے خلاف غلط باتیں بکے، کوئی ایمان کے خلاف غلط باتیں بکے، اور کوئی غلط باتیں جو ہے قرآن حدیث کے خلاف اس کی ترجمانی غلط کرنے لگے، تو ولی وہ نہیں ہوتا کہ سن کر چھوڑو اس کا عیب چھپا لے، تو نہ، بلکہ دین اور قرآن اور ایمان لوگوں تک صحیح بتانے کے لیے، لوگوں کے ایمان بچانے کے لیے پھر وہ بولتا ہے۔ تو اس کو اس کیٹیگری میں نہیں لا سکتے کہ وہ ستاری والی صفت پر عمل کرے، نہیں، وہ ستاری والی صفت سے مراد میں کیا بھی بتاؤں گا، لیکن جب قرآن حدیث کی بات آئے تو ولی خاموش نہیں ہوتا، بولتا ہے۔ اور یہی حکم اللہ کا بھی ہے، رسول کا بھی ہے، اور یہی تمام صحابہ اور اہل بیت نے کر بتایا ہے۔ ہاں، ستاری والی صفت پر عمل ولی اس وقت کرتے ہیں جیسا کہ کوئی ان کی ذات کا مسئلہ ہو، کوئی ان کو برا بلا کہہ رہا ہو یا پیچھے ان کے بارے میں غلط باتیں بک رہا ہو، تو اس وقت وہ ولی جو ہے اس بات کو، کیونکہ وہ میری ذات سے مجھ سے دشمنی کر رہا ہے، مجھ سے لڑ رہا ہے، تو لہٰذا اس کے عیبوں کو چھپا لیتے ہیں اور ستاری والی صفت پہ عمل کرتے ہوئے اور غفاری والی صفت پہ عمل کرتے ہوئے اس کو معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ تو لہٰذا خیر اس کی بہت بڑی ڈیٹیل تقریر ہو سکتی ہے ستاری والی صفت اور غفاری والی صفت پر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو صفتیں جو ولی کے اندر ہوتی ہے، وہ شفیق اور رفیق والی، شفقت والی اور رفیق، یعنی یہ حضور علیہ السلام کی دو صفتیں ہر ولی کے اندر ہوتی ہے، کیونکہ ولی بڑے شفیق ہوتے ہیں اور بڑے رفیق ہوتے ہیں، بہت جلد لوگوں پر شفقت کرتے ہیں اور بہت جلد لوگوں کو اپنا محبوب اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں، اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ یہ دو صفتیں حضور علیہ السلام کی ولی کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اور دو صفتیں ابو بکر صدیق کی کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو ولی جو ہے صادق بھی ہوتا ہے اور مصدوق بھی ہوتا ہے، یعنی سچا بھی ہوتا ہے اور لوگوں کی نظر میں یہ مشہور بھی ہوتا ہے کہ یہ سچا آدمی بھی ہے۔ جیسا ابو بکر صدیق کی صفت ہے رضی اللہ، وہ سچ کو پسند فرماتے تھے اور لوگوں میں مشہور بھی تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق جیسا سچا آدمی حضور کے بعد کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا
ولی کی صفت کیا ہے؟ وہ صادق و مصدوق بھی ہوتا ہے، سچ کو پسند بھی کرتا ہے اور لوگوں میں مشہور ہوتا ہے کہ یہ سچا آدمی ہے۔ اور دو صفتیں حضرت عمر ابن خطاب کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیا ہے کہ ولی جو ہے نیکی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے۔ یہ صفت فاروق اعظم ہے، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا، جو اکثر بیان میں ہمارے حسن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پر، تو میں اگر ہم ان کی زندگی پر بات کرتے تو آپ فاروق اعظم کی زندگی پاک میں یہ دو چیزیں بہت نمایاں آپ کو نظر آئیں کہ برائی سے منع کرنا اور نیکی کی دعوت دینا۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں جو ولی کے اندر ہوتی ہیں وہ کیا ہے؟ تو وہ صفت ہے ایک مال اللہ کی راہ میں دینا، اور دوسرا جو ہے اللہ کی راہ رات بھر عبادت میں، زیادہ تر عبادت میں وقت گزارنا، یعنی اللہ کی عبادت میں زیادہ وقت گزارنا۔ یہ صفت بھی ولی کے اندر ہوتی ہے۔ میں نے کہا نا اگر روک کر بتاؤں تو پھر کافی وقت ہو جائے گا۔ حضرت عثمان غنی کی یہ دو صفتیں بھی ہر ولی کے اندر ہوتی ہے کہ مال خرچ کرنا اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زیادہ وقت گزارنا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفتیں دو جو ہر ولی کے اندر ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں جو ہر ولی کے اندر ہوتی ہے، ایک علم ہے، یہ مولا علی کی صفت ہے علم، اور دوسرا شجاعت، بہادری۔ یہ دو صفتیں ولی کے اندر ہوتی ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کی دو صفتیں ولی کے اندر، رسول کی دو صفتیں ولی کے اندر، ابو بکر صدیق کی صفتیں دو ابو ولی کے اندر، اور فاروق اعظم کی دو صفتیں ولی کے اندر، عثمان غنی کی دو صفتیں ولی کے اندر، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو صفتیں ولی کے اندر ہوتی ہے۔ اسے آپ اندازہ کر لیں کہ ولی اولیاء اللہ کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ اور یہ فرمان جو میں نے ابھی بتایا ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، لہذا درود شریف پڑھیے، وقت سے پہلے آیا کرو، میں کام آ رہے تھے، اتوار کے دن پکوان کا کام چل رہا اور دو بچے سنبھال رہے، وہ بھی لکڑی لے آنے کا اثر ہو رہے، کوئی کام کا اثر ہو رہے۔ ایک بار میں بول دے رہا ہوں آپ لوگ کوئی جس دن پکوان ہے اتوار کے دن تھوڑا جلدی آئے کام کریے، بڑی مہربانی۔ میں اس سے بول رہا ہوں اگلے اتوار جس دن بھی پکوان میں اگر آپ لوگ آگئے ٹائم پہ ذرا 10 ساڑھے 10 کو آ کے ذرا کام پکوان کا دیکھ لیے، باورچی کے خانخواہ کا پکوان ہے نا بھائی، کسی گھر کا نہیں ہے نا، کسی گھر کی دعوت ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام ہو رہا ہے۔ بزرگان نے شوق سے کام کرتے تھے خانخواہ کا کام، پڑھو نا بندہ نواز کو، پڑھو بزرگان دین کو، اپنے پیر کے خانخواہ کا کام شوق سے کرتے تھے، بلکہ بڑی عبادت سمجھ کے کرتے تھے۔ وہ شوق جذبہ، میں نے کہا نا مریدوں کی جو قسمیں ہیں وہ طلب نہیں رہا، لیکن کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ اس راستے پہ آپ کو بھی لا سکتا ہے، اس مقام و مرتبے پہ اللہ آپ کو بھی عطا فرماتا ہے۔ اور رو رہے یہاں پر کام کرنے کے آسے، انہوں میں کوئی لکڑی لا کے نہیں دے رہے، کوئی برا دھو کے نہیں دے رہے۔ آپ لوگ ذرا ٹائم نکالیے، جس دن پکوان ہے اتوار کے دن جلدی آ جائیے، اور ذرا لکڑیوں کا جو بھی کام ہے یہ کسی ایک پر بوجھ نہیں ڈالیں۔ دل سے کوئی کام نہیں کر رہا، سچ کر رہا، بس مجبوری کے تحت کام کر رہا، رو رہے کوئی چیخ رہے، باغ کر رہے۔ اور اس میں سینئر ہے جو ہے، خاص طور سینئر سے مراد میری نظر میں سب ایک ہی ہے، کوئی سینئر کوئی جونیئر نہیں، سمجھانے کے لیے کرو۔ جو بڑے ہیں جو کام بڑھ چڑھ کر کام کرتے ہیں میں اس حساب سے بول رہا ہوں، ورنہ سینئر جونیئر میری نظر میں نہیں ہے، سارے مرید ایک ہی ہے میری نظر میں۔ لہٰذا جو بڑے ہیں وہ تو کم سے کم اتوار کے دن جلدی آ جائے جس دن پکوان ہے۔ اگر نہیں آئے میں ایک بار دیکھتا ہوں، انشاءاللہ دوسری بار بولوں گا نہیں، میں خود کر کر بتاؤں گا انشاءاللہ۔ پہلے بھی کرتا تھا میں خود کام، تو میں خود کام کر رہے میں کوئی شرم نہیں محسوس نہیں کروں گا۔ جس دن پکوان ہوا اس دن اگر آپ لوگ ٹائم پہ آ گئے بغیر بولے تو اچھی بات ہے، نہیں آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ڈانٹ نہیں ہوگی، انشاءاللہ میں خود آ کر یہ کام کر کر بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ لہٰذا ولی کی صفت کے بارے میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تمام باتیں ارشاد فرمائیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ کہ چاروں خلفاء کے اندر ولایت کی صفت موجود ہے۔ اب یہاں بات ختم ہو گئی، اگر سمجھدار کے لیے میں نے عقیدہ بتا رہا ہوں۔ حضرت غوث پاک کی نظر میں شیخین ایمان تو ایمان، شیخین کا ایمان تو دور کی بات ہے، ولایت کے اعلیٰ مقام پر بھی ہے۔
تبھی تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ 2 صفتیں ابو بکر والی بھی ہونا چاہیے. ولی اس وقت تک ولی نہیں بنتا. غوث اعظم فرما رہے ہیں جہاں غوث پاک کے فرمان سے ولی کی صفتیں کیا کیا ہے معلوم ہوا, وہاں پر چاروں خلفاء اور سب سے پہلے شیخین کی اہمیت اور کا ایمان اور عقیدے کے ساتھ ساتھ ان کے ولایت کا بھی مقام معلوم ہوا. یہی عقیدہ غوث پاک کا ہے اور یہی عقیدہ اہل سنت کا ہے, یہی عقیدہ مسلک اعلیٰ حضرت کا ہے. تو خیر میں نے کہا نا کہ اگر کوئی کہے کہ ابو بکر معاذ اللہ یہ نہیں تھا, ایمان نہیں تھا, چھوڑو ان کی باتوں کو, آپ غوث پاک کے عقیدے کو اپنا لو. ہاں جو علماء اہل سنت مناظرہ کر رہے ہیں بدبختوں سے ہم دعا کریں گے اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے اور دشمنوں کو زیر فرمائے. ضروری ہے آج کے دور میں مناظرہ بھی کرنا. اگر مناظرہ نہیں کریں گے تو بھی لوگوں کے ذہن میں غلط وسوسے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. تو خیر اب یہ صفتوں کو ذہن میں رکھتے بات آگے بڑھاتے ہیں. سرکار بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر جو معتبر کتاب لکھی گئی ہے وہ کتاب ہے سیر محمدی, جو میرے ہاتھ پہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ کتاب سرکار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی کی زندگی پہ لکھی گئی ہے اور اس لکھنے والے مصنف کا نام ہے حضرت محمد علی سوانی رحمت اللہ علیہ. یہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی کے مرید بھی ہے اور ساری زندگی خواجہ بندہ نواز کی خدمت میں گزارا. بولے محبت سے سبحان اللہ. دیکھو ساری زندگی جو ہے سرکار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی کی زندگی میں بھی آپ نے وقت گزارا اور بندہ نواز کی زندگی کو دیکھ دیکھ کر آپ کے حالات کو لکھا اس کتاب میں. اس لیے یہ کتاب بڑی معتبر کتاب ہے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں, کیونکہ انہوں نے ظاہری زندگی بندہ نواز کی دیکھ کر کتاب لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں اس کتاب میں کہ بندہ نواز پیدا کب ہوئے, پہلا چیپٹر. تو علی سمنانی کہتے ہیں 808 ہجری میں حسن آباد یعنی گلبرگہ شریف میں اپنے پیر و مرشید خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں موجود تھا. یہ فرما رہے مصنف فرما رہے میں خدمت میں موجود تھا 808 ہجری میں گلبرگہ شہر میں. میں نے دیکھا فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کچھ علماء کا نام کچھ مریدین کا نام انہوں نے لیا, جیسا کہ قاضی راجہ, شیخ زادہ شہاب الدین, خواجہ احمد دبیر, مولانا ابو فتح, قاضی سیف الدین اور ان کے علاوہ دیگر احباب چاشت کے وقت. چاشت کا وقت سمجھتے ہیں نا آپ کس کو کہتے ہیں؟ اشراق کا وقت اور چاشت کا وقت فرق ہے دونوں میں بھی. اشراق کی نماز کا وقت شروع کب ہوتا ہے؟ جب سورج جو ہے ایک ہاتھ اتنا آسمان کے باہر آ جائے, یعنی باہر نکل جائے, اس وقت اشراق کا ٹائم شروع ہوتا ہے. اور چاشت کا وقت جو ہے جب سورج میں گرمی پیدا ہو جائے. یوں سمجھے آسانی کے لیے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو ہمارے 2025 میں جو وقت چل رہا ہے وہ اشراق کا ٹائم ہے 6:15 کے بعد. اس وقت آپ اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اور چاشت کا وقت ہے 8 ساڑھے 8, کیونکہ سورج تھوڑا گرمی پیدا ہو جاتی ہے. تو اب دیکھیں یہ مصنف کہتے ہیں کہ 808 ہجری کی بات ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ بڑے بڑے احباب جو ہے چاشت کے ٹائم کچھ نذرانے مخدوم زادہ یعنی حضرت خواجہ بندہ نواز کی خدمت میں کچھ نذرانے لا کر دینے لگے. اور وہ نذرانے لانے کے دینے میں کوئی جو ہے وہ نذرانے اس لیے سے طرح کہ حضور یہ آپ کی بارگاہ میں تحفہ ہے. بندہ نواز کی بارگاہ میں کوئی نذرانہ لا کر دیتا, اس دور کا سکہ پیسہ جو بھی تھا لا کر دیتا, تو خواجہ بندہ نواز پوچھتے کہ یہ صدقہ ہے یا نذرانہ ہے. کوئی کہتا حضور صدقہ ہے تو اس پیسے کو الگ رکھ دیتے, کوئی کہتا حضور یہ نذرانہ ہے تو اس کو اپنے پاس رکھ لیتے. تو دینے لگے. تو میں نے پوچھا, مصنف کہتے میں نے پوچھا آج کیا ہے جو اچانک کچھ احباب بھی خاص احباب بھی نذرانے لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں, تو آج کون سا دن ہے؟ احباب نذرانے لے کر حاضر ہوتے ہیں. تو مولانا بہاؤالدین, امام مولانا سراج الدین خادم, مولانا نور الدین اور مولانا
دانیال، سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ آج خواجہ بندہ نواز کی سالگرہ ہے، یعنی آج آپ کی پیدائش کا دن ہے۔ اب یہ غور کریں گے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں سیرت محمد، اس لیے ہم جو ہے آپ کے لیے ہم نذرانے لا کر دے رہے ہیں کہ آج خوشی، حضرت آج کی ولادت کا دن ہے اور آپ کی پیدائش کا دن ہے، اس لیے ہم آپ کی بارگاہ میں نذرانے لا کر دے رہے ہیں۔ تو مریدوں کو سمجھنا چاہیے کہ اپنے مرشد کی پیدائش کے دن کو اللہ کی نعمت سمجھ کر یاد کرنا چاہیے۔ یہ طریقہ کوئی نیا نہیں ہے، اور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدین اور معتقدین تو اس دین کو بڑی عقیدت اور محبت شریعت کے حدود میں رہ کر مناتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ شریعت کے پامال ہو جائے کہ پیدائش ہے، باجا بجا رہا ہے، گا رہے، ناچ رہے، کود رہے، نہیں، شریعت کے حدود میں رہ کر کوئی نذرانہ یہ لا کر دیتا اور کوئی صدقہ لا کر دیتا۔ نذرانہ اس لیے دیتا کہ حضرت قبول فرما لے، اور صدقہ اس لیے دیتا کہ آج یار کا صدقہ اتارا جائے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی نذرانہ لا کر دیتا۔ تو اب مصنف نے پوچھا کہ حضرت کی سالگرہ کون مناتے تھے؟ کہنا آپ کی والدہ بڑی عقیدت سے مناتے تھے، والدہ کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی جو ہے بہن، آپ کے بچے، اور اس کے بعد ہم مریدین و خلفاء کی یاد مناتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ حضرت کی ولادت کب اور کہاں پر ہوئی؟ اب یہ سنیں آپ۔ تو سیر محمدی میں لکھا ہوا ہے کہ آپ فرماتے کہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ کی ولادت 721 ہجری میں چوتھا رجب کو، رجب کی 4 تاریخ تھی، رجب کا مبارک مہینہ، رجب اللہ کے ان مبارک مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا کہ 4 مہینے اللہ کے حرمت والے مہینے ہیں، جو آپ ابھی یہ مہینہ چل رہا ہے آنے والا ذی الحج کا مہینہ بھی ہے حرمت والا، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ایسے ہیں جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا یہ حرمت والے مہینے کہا گیا ہے۔ تو حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 4 رجب کو 721 ہجری کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ دہلی میں پیدا ہوئے۔ یہاں سے آپ کی ولادت، یعنی ولادت کی تاریخ آپ کو ہم کو معلوم ہو گئی۔ دوسرا جو ہے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خاندان کی بات کر لیتے ہیں کہ آپ کا خاندان مبارک، آپ کا شجرہ نسب کیا ہے۔ 721 ہجری آپ کی ولادت پاک ہوئی ہے، اور آپ کے شجرہ نسب کیا ہے؟ تو آپ کا شجرہ نسب جو ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے، یعنی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد سے آپ کا شجرہ حضرت امام حسین یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ آپ حسینی سید ہے، کیا ہے؟ حسینی، خواجہ بندہ نواز کیا ہے؟ حسینی سادات ہے، جیسا کہ آپ کے والد کا نام حضرت سیدنا شاہ راجو قتال حسینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا مزار اورنگ آباد میں موجود ہے۔ اچھا، ہمارے حیدرآباد دکن میں بھی ایک بزرگ ہے جن کا نام شاہ راجو قتال بولتے ہیں، لیکن نہیں، ان کا نام شاہ راجو حسینی ہے۔ شاہ راجو قتال حسینی یہ بندہ نواز کے والد کا نام ہے۔ قتال کا لفظ بندہ نواز کے والد کے نام سے جڑا ہوا ہے اصل میں، قتال کا لفظ۔ اور راجو آپ سمجھیں گے یہ عجیب نام ہے، تو فارسی سنسکرت زبان میں راجو جو ہے، میں نے اس سے پہلے بھی اس کی وضاحت کی تھی کہ آپ اگر وہ بندہ نواز کے اور دیکھیں گے وہ کلپ میں نے اس راجو کے لفظ کی جو ہے تفسیر کی تھی کہ راجو کا لفظ سن کر لوگ مغالطے میں نہ جائے۔ سنسکرت زبان میں راجو بڑے آقا شیخ کو کہا جاتا ہے سنسکرت زبان میں، کیونکہ اس وقت ہندوستان میں زیادہ تر بڑے لوگ، شیخ لوگوں کو، نیک لوگوں کو، مشائخ و عظام کو لوگ راجو کہہ کر پکارتے تھے، یعنی یہ ہمارا بڑا ہے، یہ ہمارا آقا ہے، یہ ہمارا سردار ہے۔ تو لہذا شاہ راجو قتال حسینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جو ہے پیر و مرشد آپ کے والد محترم ہے، اور آپ کا سلسلہ شاہ راجو کا دیکھیں آپ، شاہ
شاہراجو قتال حضرت بندہ نواز کے جو والد ہے ان کا نام اصل میں تھا حضرت سیدنا محمد یوسف حسینی رحمت اللہ تعالی. شاہراجو قتال یہ آپ کی لقب ہے کیونکہ آپ نے ساری زندگی نفس کے خلاف کام کیا ہے اور اپنی نفس کی خواہش پہ عمل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرما کے لوگوں کی زبان پہ شاہراجو قتال حسینی کے نام سے آپ کا جو ہے لقب مشہور ہوا. اصل میں آپ کا نام بندہ نواز کے والد کا نام سید محمد یوسف حسینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھا. آپ کا شجرہ نسب ایسا ہے کہ آپ کے والد کا نام یوسف ہے، ان کے والد کا نام شیخ علی، پھر ان کے والد کا نام محمد ہے، پھر ان کے والد کا نام یوسف ہے، پھر ان کے والد کا نام حسن ہے، پھر ان کے والد کا نام محمد ہے، پھر ان کے والد کا نام علی ہے، پھر ان کے والد کا نام حمزہ ہے، پھر ان کے والد کا نام داؤد ہے، پھر ان کے والد کا نام زید ہے، پھر ان کے بعد ان کے والد کا نام ابوالحسن جنیدی ہے، پھر ان کے والد کا نام حسین ہے، پھر ان کے والد کا نام عبداللہ ہے، پھر ان کے والد کا نام محمد ہے، پھر ان کے والد کا نام عمر ہے، پھر ان کے والد کا نام یحییٰ ہے، پھر ان کے والد کا نام حسین ہے، پھر ان کے والد کا نام زید مظلوم ہے، پھر ان کے والد کا نام حضرت امام جو ہے علی اکبر علی حضرت امام جو ہے زین العابدین ہے، اور ان کے والد کا نام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ نسب خاندانی شجرہ بتا رہا ہوں بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا. شجرہ طریقت کیا ہے بندہ نواز کا؟ طریقت کا سلسلہ، اس نسب کا خاندانی شجرہ بتا. شجرہ طریقت میں آپ چشتی سلسلے کے بزرگ ہیں. خواجہ بندہ نواز کون سے سلسلے میں آتے ہیں؟ سلسلے چشتیہ میں آتے ہیں، کیونکہ آپ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا شیخ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ان کے پیر و مرشد کا نام حضرت سیدنا نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، اور ان کے پیر و مرشد کا نام حضرت سیدنا بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ ہے. پھر ان کے پیر و مرشد کا نام حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، اور پھر ان کے پیر و مرشد کا نام حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ہے. پھر ان کے پیر و مرشد کا نام حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے. اس طرح یہ سلسلہ نسب اوپر جا کر شیخ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملتا ہے، اور شیخ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ مرید و خلیفہ ہے سید السادات مولائے کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے. اس لیے چار پیر سے یہ سارے سلسلے پھیلے ہیں. وہ چار پیر کون ہیں؟ جن سے سارے سلسلے دنیا میں پھیلے ہیں. ایک امام حسن پاک، دوسرے امام حسین پاک، تیسرے خواجہ حسن بصری، اور چوتھے حضرت شیخ زید کمال رحمت اللہ علیہ. زید کمال رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ چاروں کے پیر ہیں، چار خانوادے ہیں جن سے سارے سلسلے پھیلے ہیں. اوپر جا کے سلسلہ مولا علی سے ہی ملتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک جو ہے جب 7 یا 8 سال کی تھی تو اس وقت جو ہے تغلق تھا، محمد بن تغلق بادشاہ دلی کا. یہ دیکھیں خلجی حکومت چل رہی تھی، ابھی مغلیہ سلطنت آئی نہیں تھی، خلجی حکومت چل رہی تھی. جلال الدین خلجی، علاء الدین خلجی، اس طرح نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے 4 بادشاہوں کو دیکھا ہے خلجی حکومت کے. اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے وفات کے بعد، دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، پھر دلی کی میں جب وبال آیا، اس نے دلی کی سلطنت میں بھی کئی قسم کے وبال آئے، اور محمد بن تغلق ایک ضدی قسم کا بادشاہ میں نے جس کے بعد جہاں تک مجھے معلوم ہے، جہاں تک میں نے اس کے بارے میں پڑھا سنا ہے، بڑا ٹھیٹ قسم کا. حالانکہ یہ محمد بن تغلق جب تک ظاہری زندگی میں نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ تھے تو یہ بادشاہ کی ہمت نہیں تھی کسی کو کچھ بولنے کی. یہ سمجھے کہ نظام الدین اولیاء کے ولایت کا رعب اور دبدبہ ایسا تھا کہ یہ عوام پر ظلم کرتا ہی نہیں تھا محمد بن تغلق. لیکن نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ کے جنازے میں بھی شریک رہا پردہ فرمانے کے بعد.
لہٰذا اس کے بعد اس کے اندر پتہ نہیں بہت سی تبدیلیاں آئی، تو اس کے ایک دن اس نے اعلان کیا، اور اس کی وجہ تاریخ دا عجیب عجیب باتیں لکھتے ہیں، میں اس تاریخ میں نہیں لکھ جانا ہوں، بس اس نے اعلان کر دیا محمد بن تغلق لے کے دلی خالی کر دو، اور پورے لوگ دلی خالی کر کے دیوگر چلے جائے۔ دیوگر آج کے دور میں اس کو اورنگ آباد کہتے ہیں، وہاں چلے جائے، اور اس نے دلی کے لوگوں کو کہا کہ تم لوگ تمام کے تمام دلی چھوڑ دو اسی وقت، اور تمہارے لیے روڈ، سڑکیں، گھر سب میں اورنگ آباد یعنی دیوگر میں بنا دیا ہوں، وہاں پر یہاں سے نکال کر وہاں چلے جاؤ، تاکہ تم رہنا بھی فری ہے، کھانا بھی فری ہے، اور تمہارے لیے تمام سہولت کی چیزیں میں نے بنا دی ہے۔ بس یہ ضد آ گئی تھی کہ اتنے دن ٹائم دیا، تو اس نے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ تو اس وقت جو ہے آپ کے والد اور والدہ، بندہ نواز کے والد اور والدہ جو ہے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ساتھ لے کر دہلی سے دیوگر آ گئے، جس کو اورنگ آباد کہتے ہیں، وہاں آپ آ کر تشریف لے، اور آپ کی عمر مبارک جب 8 سال تھی، آپ کی والدہ محترمہ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن جود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کے والدہ محترمہ اور آپ کے والد صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جب پورے خاندان کے ساتھ اورنگ آباد تشریف لے کر آ گئے، تو آپ کے یہ مصنف کہتے ہیں آپ کی پڑھائی جو ہے، آپ شروعات میں آپ کے والد نے آپ کو پڑھایا، اس کے بعد آپ کے نانا نے بھی آپ کو پڑھایا، 8 سال کی عمر میں آپ بہت، یہاں تک کہ بچپن میں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی کا عالم یہ تھا کہ آپ بالکل ادب احترام قاعدے کے ساتھ، یعنی آپ کا چلنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بات کرنا، آپ کا بیٹھنا، یہ تھے تو کم سن کی عمر میں، یعنی یہ 8 سال کی عمر تو آگئے، لیکن بچپنے کی بات چل رہی ہے 5 یا 6 سال کی عمر میں، ایسے وقت میں آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ایسا تھا کہ لوگ دیکھ کر ان کے صرف چلنے کو، بندہ نواز کے چلنے کو دیکھ کر، اٹھنے کو دیکھ کر، بیٹھنے کو دیکھ کر عام آدمی سمجھ جاتا تھا کہ یہ جو لڑکا ہے نا، یہ آگے جا کر اللہ اس کو بہت اونچا مقام عطا فرمانے والا ہے۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں آپ لوگ کو کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ولایت دینا چاہتا ہے تو بچپن بھی ایک نرال، یہ سمجھے کہ ایک خاص عطا فرماتا ہے۔ ان کے بچپن کی عادتوں کو دیکھ کر ہی بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں، اللہ کا خاص بندہ نظر آ رہا ہے۔ یہ آپ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ کے بچپن میں دیکھیں کس تہذیب کے ساتھ بیٹھتے تھے، کس اخلاق کے ساتھ بات کرتے تھے، یہاں تک کہ مصنف کہتے ہیں کہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ جب بچپن میں تھے تو آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ، جو بچپے چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے جو آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے، وہ اس طرح بندہ نواز کا ادب کرتے تھے، بچپن میں 4-5 سال کی عمر میں بندہ نواز کا اس طرح ادب کرتے تھے جیسا مرید اپنے شیخ کا ادب کرتا ہے۔ یہ بچپن کا عالم ہے بندہ نواز کہ آپ کے ساتھ والے لڑکے، بھئی 4-5 سال کے لڑکے کو کیا معلوم ہوگا کہ یہ کیا ہے بندہ نواز، تو یہ صرف اور صرف اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے، حاذا من فضل ربی، جس کا بچہ ہے اس کا فضل ہو جائے۔ لہذا یہ ساتھ والے بچوں پر بھی وہ رنگ چڑھ گیا تھا، وہ مزاج اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی تھی کہ جس کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ میرا محبوب ہے۔ لہذا حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ادب 4-5 سال کے لڑکے ایسا کرتے تھے جیسا کوئی مرید اپنے شیخ کا ادب کر رہا ہو۔ 5 سال کی عمر میں بندہ نواز کا مقام مرتبہ، پھر خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی ان اپنے ساتھ ہم عمر لڑکوں کے ساتھ ایسا عمل کرتے تھے جیسا ایک شیخ اپنے مریدوں کے ساتھ کرتا ہے۔ ان کو بٹھا کر حضرت بندہ نواز 5-6 سال کی عمر میں ذکر کیا کرتے تھے، نماز پڑھایا کرتے تھے، خود بھی نماز پڑھتے۔ یہ ساری بچپن کی آپ کی عادتیں تھی جس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ آپ کے بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ میں بچپن میں اپنے والد کی زبان سے اور اپنے نانا اور اپنے ماموں کی زبان سے ایک بزرگ کا نام بہت
سنا کرتا تھا اور ان کے بارے میں بہت زیادہ میں سنا کرتا تھا، وہ بزرگ کا نام ہے حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں کہ میرے والد نظام الدین اولیاء کے مرید تھے، نانا نظام الدین اولیاء کے مرید تھے، ماموں نظام الدین اولیاء کے مرید تھے۔ اکثر ان کے بارے میں جو ہے ہمیں بتایا جاتا تھا، بلکہ ان کے حلیہ تک بتایا گیا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس مجھے غیبانہ اس سلسلے سے بھی محبت ہو گئی، نظام الدین اولیاء سے بھی محبت ہو گئی، اور میں نے ٹھان لیا تھا کہ مرید ہونا ہے تو اسی سلسلے میں ہونا ہے۔ لیکن کیونکہ ہمارا رواج تھا کہ ہم پہلے پڑھتے ہیں، ہم پڑھیں کہ ہماری جاری تھی، تو ابھی میری ابتدائی پڑھی تھی، ابتدائی دور تھا پڑھی کا۔ ایک مسئلہ جو ہے ایک شخص نے آ کر مجھ سے پوچھا کہ حضرت جب بندہ نماز میں قیام کرتا ہے، بندہ نماز سے سوال ہو رہا ہے، نماز پڑھتا ہے اور رکوع کرتا ہے، اس کے بعد جب سجدے میں جاتا ہے تو پہلے وہ ہاتھ ٹیکے یا گھٹنے ٹیکے؟ سنت کیا؟ ہاتھ پہلے ٹیکے سجدے میں جاتے وقت یا گھٹنے پہلے ٹیکے؟ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ ابھی میں نے قدوری پڑھی نہیں تھی، ہدایہ پڑھی نہیں تھی، ابھی تو میری ابتدائی تعلیم تھی، لیکن میں نے اس کو کہا کہ کچھ دیر کے بعد میں اس کا جواب دوں گا۔ وہ چلا گیا تو میں اسی کش میں تھا کہ جواب دینا ہے، لیکن وہ جانے کے بعد ایک بزرگ اسی وقت مسجد میں آئے، جس مسجد میں بیٹھا ہوا تھا میں، ایک بزرگ اس مسجد میں آئے اور ان کے حلیے سے اور ان کے معاملات سے میں سمجھ گیا کہ کوئی عام بزرگ نہیں، جو حلیہ میں اپنے نانا سے سنا کرتا تھا، اپنے والد سے سنا کرتا تھا، اپنے ماموں سے سنا کرتا تھا، وہ ہو بہو اسی طرح کے ہے، ہو نہ ہو یہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے، جبکہ اس وقت نظام الدین اولیاء پردہ فرما چکے تھے۔ ابھی نظام الدین اولیاء پردہ فرما چکے تھے، لیکن بندہ نواز کہتے کہ آپ آئے اور نماز پڑھنا شروع کر دیا، کہا کچھ نہیں، اور میں نے آپ کی نماز کے طریقے کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ اس کو جواب کیا دینا۔ اور وہ اچانک وہ غائب ہو گئے، نماز پڑھے اور غائب ہو گئے۔ ایک فیضان تھا نظام الدین اولیاء کا بندہ نواز پر۔ پردہ فرمانے کے بعد آ کر اپنے مرید کے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں کہ جواب کیا دینا ہے، وہ بھی پریکٹیکل کر کر سمجھا رہے ہیں۔ اس سے بندہ نواز کا روحانیت اور اخلاقیت کا مقام و مرتبہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جن کی رہنمائی کے لیے نظام الدین اولیاء خود مزار سے نکل کر آ کر ان کی رہنمائی فرما رہے ہیں، کہ اسے پتہ چلتا ہے سلسلہ چشتیہ میں بندہ نواز کا مقام بہت اونچا ہے۔ اور بندہ نواز جتنے پیر زادان ہیں، پیر ہے، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ کے سب کے سب جو ہے آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، کیونکہ سلسلے چشتیہ میں یہ واحد بزرگ ہے جو مصنف بھی ہے۔ 105 کتابیں بندہ نواز نے لکھی ہے، یہ ایک ہی بزرگ ہے سلسلہ چشتیہ میں جنہوں نے لکھا ہے۔ لہٰذا حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کو بلا کر جواب دیا کہ اس کا جواب کیا؟ آپ کو پتا اس کا جواب کیا ہے؟ کیا ٹکنا ہے؟ پہلے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، علم تھوڑا سا امتحان جائے کہ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو پہلے ہاتھ ٹیکے یا گھٹنے؟ کیا ٹکنا ہے؟ سنت کیا ہے؟ کیا ٹکنا ہے نا؟ آپ چھوڑو نہیں، آپ تو آپ کو پتا ہے کیا ٹکنا ہے؟ پتا ہوگا انشاءاللہ خیر ادب میں کوئی جواب نہیں دے رہا ہوگا، میں تو یہی امید رہوں گا یقیناً پہلے گھٹنے ٹیکے جاتے ہیں، ہاتھ نہیں گھٹنے ٹیکے جاتے ہیں، یہ فقہ حنفی میں بھی لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے والد سے کنفرم کیا۔ کیا کنفرم کیا جانتے ہیں؟ گئے والد کو، نانا کو یہ سارا واقعہ سنایا اور پورا حلیہ بتا کہ ایسے ایسا ایسا ہے۔ تو حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم نے اور آپ کے نانا نے، ماموں نے اس بات کو ایکسپٹ کیا، قبول کیا کہ واقعی اے محمد حسینی جس شخصیت کو تم نے دیکھا ہے وہ حقیقت میں نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے، کیونکہ جس کا حلیہ تو پتا رہے یہ حلیہ ہو بہو نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہی ہے۔ لہٰذا اس کے بعد سے آپ کی اور لگن بڑی، پھر آپ نے علم ظاہر عطا کرنے کا 18 سال کی عمر میں پھر آپ کے، کیونکہ 18 سال کی عمر تک آپ کے والد کا انتقال سید یوسف حسینی
جس کو المعروف شاعر جو قال حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پردہ فرما چکے تھے، آپ کا مزار مبارک جو ہے آپ بھی موجود ہے اورنگ آباد میں۔ آپ کے والدہ پھر وہاں سے کچھ وجوہات سے اپنے ننیال میں کچھ باتیں ہوئی تو آپ اورنگ آباد سے پھر سے دہلی آ گئے، کیونکہ محمد بن تغلق مر گیا تھا، پھر دہلی پھر سے آباد ہو چکا تھا، دہلی واپس آ گئے اور آ کر پھر سے وہی رہنے لگے۔ آپ فرماتے کہ ایک بار دہلی کی مسجد جامع مسجد قطب الدین، اس مسجد کا نام ہے دہلی کی جامع مسجد قطب الدین، وہاں غالباً یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ کی آتی کی مسجد ہوگی، وہاں میں بیٹھا تھا اور وہیں پر میں اور میرے بھائی سید چندن حسینی، بندہ نواز کے سگے بھائی کا نام ہے سید چندن حسینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا مزار بھی اورنگ آباد میں موجود ہے، اور سید چندن حسینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جو خواجہ بندہ نواز کے سگے بھائی بھی ہے اور اللہ کے ولی بھی ہے، سگے بھائی پیر بھائی بھی ہے سید چندن حسینی، اور سید چندن حسینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد ہی میں سے حضرت شاہ خاموش صاحب بھی ہے، جن کا مزار نام پلی یوسف شریف بابا کی درگاہ کے بچے آتا ہے۔ یہ خواجہ بندہ نواز کے سدراس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بھائی چندن حسینی کی اولاد میں سے بزرگ ہے۔ یہ بھی آپ کے سامنے تھوڑا سا علم میں اضافہ ہونے کے لیے میں نے یہ بات کی ہے۔ حضرت بندہ نواز کے سدراس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ میں جامع مسجد قطب الدین میں بیٹھا تھا میرے بھائی کے ساتھ، وہیں پر پہلی بار پہلا نظر میری پڑی ہے حضرت سیدنا شیخ نصیر الدین روشن چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر، روشن چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر میری نظر پڑی، فوراً میرا دل ان کی طرف مائل ہو گیا اور میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ یہ سلسلہ چشتی اکابر بزرگ ہے اور حضرت نظام الدین اولیاء کے جانشین ہے، لہذا میں بھی ان کا مرید ہوتا ہوں، آپ بھی ہو جائیے۔ لہذا ہم دونوں بھائی حضرت نظام الدین اولیاء کے جانشین حضرت سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے مرید ہوا اور بیعت ہوئے، اور مرید اور بیعت ہونے کے بعد میرے مزاج میں اور تبدیلی آئی۔ میں نے اپنے مرشد سے فرمایا کہ حضور اب میں سارا وقت جو ہے آپ کی خدمت میں گزارنا چاہتا ہوں۔ حضرت سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی فرماتے کہ نہیں، حضرت بندہ نواز سے فرمایا کہ نہیں، کہ آپ کو اور پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ اور پڑھنا ہے، اور پڑھو، جاؤ محمد حسینی اور پڑھو، تم سے کام بڑا بھی لینا ہے۔ پیر کو سب پتا ہوتا ہے یہ کام، میں نے کہا نا یہ واحد ایک بزرگ سلسلہ چشتیہ میں جنہوں نے کتابیں لکھی، وہ بھی 105، قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہوگی، قرآن کی تفسیر بھی ایسی لکھی وہ خواجہ بندہ نواز نے جس کی تفسیر میں صرف اہل علم اور اہل علم صوفیہ اکرام اس تفسیر کو سمجھ سکتے ہیں اور اس معنی کو سمجھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھیں میں ایک تفسیر کی بسم اللہ شریف کا ایک معنی آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو بندہ نواز نے اپنی تفسیر المساقط میں لکھی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب جانتے اس کی معنی کیا ہے؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایتی مہربان ہے رحیم ہے، یہی ہے نا؟ اور اس کی تفسیر اس میں اسم اللہ ہے، شروعات میں بسم اللہ اللہ ہے، لیکن یہاں خواجہ بندہ نواز، کیونکہ خواجہ بندہ نواز کی جو قرآن کی تفسیر ہے نا، اس کے ہر قرآن کا ہر معنی اور ہر مطلب ایک باطنی معنی آپ نے بتایا، جیسا کہ بسم اللہ شریف۔ خواجہ بندہ نواز کے سدراس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ دیکھو یہاں بسم اللہ کا معنی، بسم اللہ کا معنی بندہ نواز کے ذریعے سمجھے آپ۔ بندہ نواز فرماتے کہ دیکھو بسم اللہ میں کیا ہے، پہلے عروف کیا ہے؟ کہا بے ہے، الف نہیں ہے، پہلے با ہے نا، الف با تا، یہ تو آپ تو سمجھتے ہیں نا، با ہے۔ تو بندہ نواز فرماتے با سے مراد بر، خواجہ بندہ نواز کہہ رہے ہیں با سے مراد بر، بر کہتے ہیں بلندی والے کو، با سے مراد بر، بر کہتے ہیں بلندی والا، وہ جو سب سے بلند والا ہے۔ بسم اللہ کا معنی بندہ نواز کہہ رہے ہیں وہ جو سب سے بلند والا ہے۔ پھر اس میں حروف کیا ہے؟ بسم اللہ کے با کے بعد میم ہے، تو بندہ نواز فرماتے ہیں یہاں میم سے مراد مملکیت ہے۔ میم سے مراد کیا ہے؟ مملکیت، یعنی وہ بلند والا جو سارے ملک کا اور سارے مملکیت کا بادشاہ ہے۔
دیکھیں بندہ نواز سمجھا رہے ہیں، بر با سے مراد بر، میم سے مراد مملوکیت، وہ جس کے جو ہے سارے مملوکیت یعنی سارے ملک کا وہی واحد ہے، وہی بادشاہ ہے۔ پھر فرمایا گیا یہاں خواجہ بندہ نواز غیث الدراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یہاں اس کے بعد ایک تیسرا لفظ حروف آتا ہے سین، بسم اللہ کے بعد با میم سین آتا نا، سین، فرمایا سین سے مراد صناعی، سین سے مراد وہی تعریف کے قابل ہے۔ ثنا کس کو کہتے ہیں؟ تعریف کرنا۔ تو کون؟ با بلندی والا، میم مملوکیت کا بادشاہت والا، سین وہی تعریف کے لائق ہے۔ پھر فرماتے ہیں اس کے بعد کیا ہے؟ رحمان، تو وہ کون ہے؟ بلندی والا، مملوکیت والا، تعریف کے لائق، وہ رحمان ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ بندہ نواز کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کون ہے؟ یہ بسم اللہ کی تفسیر کر رہے خواجہ بندہ نواز، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کر رہے خواجہ بندہ نواز کہ بلندی والا وہ، مملوکیت والا وہ، تعریف کے لائق وہ کون ہے؟ وہ رحمان ہے۔ پھر فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن، رحمان یہاں تک عربی، پھر فرما رحیم، کہا رحیم جو یہاں ہے نا بسم اللہ میں، بلے ہاں یہ رحیم جو ہے نا یہ صفت حضور کی ہے۔ یا بندہ نواز کا عقیدہ بھی آپ کو ملے گا اور عشق بھی ملے گا۔ خواجہ بندہ نواز غیث الدراز رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن، یا رحمان تک تو ٹھیک ہے، رحیم یہ جو لفظ ہے یہ صفت حضور کی ہے، مطلب کیا ہے؟ تو بندہ نواز کہتے ہیں کہ دیکھو یہ رحیم والی صفت بھی اللہ نے حضور کو عطا فرمائی، جیسے کہ سورہ توبہ میں رؤوف الرحیم کہا اللہ تعالیٰ نے۔ سورہ توبہ 10واں پارہ جہاں ختم ہوتا ہے نا، سورہ توبہ کی آخری آیت پڑھے آپ، جہاں سورہ توبہ ختم ہوتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اے حبیب تو رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے۔ بندہ نواز کہتے ہیں کہ رحیم والی صفت خاص طور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو عطا فرمایا، تو یہاں رحیم سے مراد، بسم اللہ کی رحیم کی بات کر رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں رحیم سے مراد بندہ نواز کہتے ہیں حضور ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا، بندہ نواز کھول کر کہتے ہیں اب اس کا معنی اور مفہوم، بسم اللہ کا معنی اور مفہوم یہ ہوا اگر وہ مملوکیت والا، وہ بلندی والا، وہ ثنائی والا، وہ رحمان، اگر اس کو ملنا چاہتے ہو تمہیں رحیم کا دامن پکڑنا ہوگا۔ یہ بندہ نواز کہہ رہے ہیں تمہیں کس کا دامن پکڑنا ہوگا؟ اگر رحیم کا دامن پکڑنا ہوگا، رحیم ہے تمہیں رحمان تک لے جائے گا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ رحیم ہے تمہیں جو رحمان تک لے جائے گا، رحیم ہے جو تمہیں بلندی والے تک لے جائے گا، رحیم ہے وہ جو تمہیں جس کی تم تعریف کرتے ہو رب تک پہنچائے گا۔ لہذا اس تفسیر میں خواجہ بندہ نواز غیث الدراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا علم بھی پتا چلا، تو وہاں اس تفسیر میں بندہ نواز کا عشق رسول بھی پتا چلا، بندہ نواز کا یہ عقیدہ بھی پتا چلا کہ جو کچھ ملتا ہے مصطفیٰ کے در سے ملتا ہے۔ اس لیے تو بریلی کے امام محمد رضا نے چیخ کر کہا، عشق کی زبان میں کہا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت ایک جگہ فرماتے ہیں، یہی تو میں نے کہا مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ بزرگوں والا ہی مسلک ہے نا۔ یہی تو اعلیٰ حضرت ایک جگہ فرماتے ہیں کہ سنو کہ با خدا کا یہی ہے در۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بندہ نواز کی ذہن میں رکھے اور اعلیٰ حضرت کا یہ شعر سنے آپ۔ با خدا کا یہی ہے در، نہیں ہے اس میں کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کر ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ بندہ نواز کے اس بسم اللہ کی تفسیر کو پڑھو اور کبھی یہ شعر کو پڑھو، ذرا اسی شعر کی شرح اعلیٰ حضرت جو ہے نا اپنے شاعری میں کر رہے ہیں، اسی تفسیر کی شرح جو ہے اعلیٰ حضرت اپنی شاعری میں کر رہے ہیں۔ اس لیے کہتا ہوں مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے، وہی مسلک ہے جو بزرگان دین کا دیا ہوا اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ لہذا حضرت بندہ نواز غیث الدراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ کے پیر و مرشد نے کہا نہیں آپ کو پڑھنا ہے، آپ پڑھیے۔ تو آپ فرماتے آپ نے کیا کیا پڑھی؟ یعنی حافظ تو بن چکے تھے، اس کے بعد کیا کیا پڑھی؟ آپ فرماتے میں نے مصباح پڑھی، بندہ نواز کہتے ہیں مصباح پڑھی، خدوری پڑھی۔ مصباح تو میرے پاس نہیں ہے، خدوری میرے پاس ہے کتاب۔
یہ قدوری میں نے پڑھی، ہدایہ میں نے پڑھی، یہ فقہ حنفی پر بڑی معتبر کتابیں ہیں۔ مصباح، قدوری، ہدایہ، یہ کتابوں کے نام ہیں جو بندہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور ہدایہ بھی میرے پاس موجود ہے، قدوری بھی میرے پاس موجود ہے۔ یہ فقہ حنفی کے مطابق ہے۔ اس سے ایک عقیدہ یہ بھی پتا چلا تقلید شرک نہیں ہے۔ جو اہل حدیث کہہ رہے ہیں نا آج کا فرقہ یہ تقلید کر رہے ہو، یہ تقلید، عام آدمی پریشان ہے یار۔ اہل حدیث کہتا ہے تم امام اعظم کو کیوں مانتے ہو، تم ان کو کیوں مانتے ہو، تم ان کو کیوں مانتے ہو، تم دوزخ میں جاؤ گے، تم جہنم میں چلو گے، تقلید کرنا ہے تو صرف قرآن کی کرو، حدیث کی کرو، تقلید شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ آپ اس کے باتوں میں آ کر عام آدمی کہتا ہے اچھا بھائی ہم حنفی ہو گے تو مشرک ہو جائیں گے، ہم حنبلی ہو گے تو مشرک ہو جائیں گے، ہم جو ہے مالکی ہو گے تو مشرک ہو جائیں گے، ہم جو ہے شافعی ہو گئے تو مشرک ہو جائے گے۔ میں نے کہا اگر ان کی باتوں میں آئے تو پھر وہی بات ہوگا۔ اب تم اپنے ہاتھ دل پہ ہاتھ رکھ کر رہو، بندہ نواز جنتی ہے نا، تو جنتی جب جو ہے تقلید کر رہے ہیں، جنتی لوگ تقلید کر رہے ہیں، تو وہ بندہ نواز کو اللہ اتنا مقام و مرتبہ عطا فرما دے تو اہل حدیثوں کی باتوں میں آ کر اپنا ایمان عقیدہ خراب مت کرو۔ خود خواجہ بندہ نواز کے دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کتابیں پڑھ رہے ہیں، ان کتابوں سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ خواجہ بندہ نواز کے دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقلید کو مانتے بھی ہیں اور فقہ حنفی کے مطابق فتویٰ بھی دیا کرتے تھے۔ آپ مسلک حنفی بھی ہے، اپنے عقیدے کو مضبوط کریے۔ آپ بندہ نواز خود حنفی ہے۔ یہ قدوری جو مصباح یہ کون سی کتاب ہے؟ فقہ حنفی کے تحت کتابیں ہیں۔ آپ یہ پڑھنے کے بعد جب علم ظاہر مکمل ادا کر لیتے ہو، دلی ایک برج ہے، برج کہتے تھے اس دور میں ایک غفا کو، ایک غار کو جو جنگل میں یا ایک دور لوگوں سے ہٹ کر کٹ کر ایک چھوٹی سی جگہ ہوتی تھی جہاں عوام کا لوگ کا آنا جانا نہ ہو۔ ایک وقت بزرگان دین صوفیہ پر گزرتا ہے، وہ سب سے ہٹ کر کٹ کر جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت رکھتے ہیں، صرف اللہ جانتا ہے اور وہ جانتے ہیں اور ان کا پیر جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ یہ کچھ وقت ہر صوفیہ گزارتے ہیں، اس کے بعد میدان میں آتے ہیں، کچھ کٹ کر تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی، کبھی آپ تنہائی میں لوگوں سے دروازہ بند کر کر رب کو یاد کر دیکھیں۔ تھوڑے شروع میں تو آپ کو تھوڑی سی بے چینی ہوگی، گھبراہٹ ہوگی، لیکن جب وقت دھیرے گزرتا جائے گا نا، پھر وہ وقت بھی آ جائے گا کہ اس وقت کا جو مزہ ہے نا آپ کو کسی وقت میں نہیں ملے گا۔ اس وقت کا جو مزہ ہے اور جو کیفیت ہے نا وہ پھر آپ کو کسی وقت میں نہیں ملے گا۔ یہ صوفیہ کا طریقہ رہا، یہ بزرگان دین کا طریقہ رہا، کٹ کر ایک کونے میں جا کر عبادت کرنا۔ تو آپ ایک برج کے قریب چلے گئے دہلی میں، وہاں پر عبادت کا وقت گزارتے تھے بندہ نواز کے دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ چند دن میں، کیونکہ آپ 25-30 سال کی عمر میں مرید ہوئے، چند ہی دن میں آپ خانقاہ میں اور پیر و مرشد کی نظر میں اتنے مقبول ہوئے کہ اکثر پیر و مرشد کہتے تھے سید محمد حسینی کو بلاؤ۔ ایک بار اشراق کا وقت ہے، پہلے سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی اپنے خاص حجرے میں بیٹھتے تھے اور ہر مشائخ کا طریقہ اس وقت مرشد جس کو یاد کر وہی اندر جاتا تھا، ہر کوئی نہیں جاتا تھا، بس جو حجرے کے باہر مریدین انتظار کرتے تھے، کمرے کے باہر بیٹھ کر انتظار کرتے تھے، تو جس کو اجازت ملی وہ اندر جاتا تھا اشراق کے بخشش۔ لہذا ایک مرتبہ ہوا یہ کہ سید محمد، آپ نے فرمایا اپنے خادم کو کہ سید محمد حسینی کو بلاؤ۔ وہ باہر نکلے اور مرید نے آواز دیا سید محمد حسینی کو شیخ مخدوم یاد کر رہے ہیں۔ اس وقت اس محفل میں 3 لوگ تھے جن کا نام سید محمد حسینی تھا، وہ تینوں کھڑے ہوئے، خود بندہ نواز بھی اور خواجہ بندہ نواز کہتے ہیں میں جانتا تھا کہ شیخ مجھے ہی یاد کر رہے ہیں، لیکن ادب میں زبان نہیں کھولا، ادب کہ میں آ جاؤں نہیں، ادب میں نے زبان نہیں کھولا۔ ادب سارے جو ہے، ادب جو ہے سارے کے سارے ایمان، عقیدے اور اسلام کی روح کا نام ادب ہے۔ جب بندے کے اندر ادب آ جاتا ہے نا تو بندہ مرشد سامنے ہو یا پیچھے ہو وہ ادب کرنے والا بن جاتا ہے۔ حضرت بندہ نواز کے دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں خاموش رہا۔ اس کے بعد اندر خادم کیا حضور 3 لوگ ہیں، 3 میں سے کس کو بلاؤ؟ کہا اس کو بلاؤ جس کے گیسو دراز ہے۔
آپ کے بال مبارک تھوڑا لمبے زانوں تک تھے، کہ اس کو بلاؤ۔ اس وقت سے ایک روایت میں آتا ہے بندہ نواز کا لقب گیسو دراز کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اکثر تنہائی میں پیر و مرشید موت کو نوازتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، دہلی آپ عبادت میں تھے، آپ مصروف عبادت میں تھے، کون بندہ نواز اپنے پیر سے اجازت لے کر تنہائی میں مجاہدہ کر رہے تھے، اچانک دہلی میں ایک قسم کی بیماری پھیل گئی۔ غور سے سنیں ذرا یہ بات کو، آج کے مریدوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے، اور ہمیں اور آپ کو سب کو، اللہ مجھے بھی عمل کیا اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک قسم کی بیماری پھیل گئی دہلی میں، اور وہ بیماری ایسی تھی کہ بندے کے حلق میں درد ہوتا اور منہ سے خون نکلتا، تھوکے تو خون، اور اسی بیماری میں حضرت بندہ نواز بھی مبتلا ہو گئے۔ یہ لیجئے، خواجہ بندہ نواز کو بیماری لگ گئی، وہ بیماری جو اس وقت، جیسا کہ آج کے دور میں کرونا کووڈ جو بھی ہے، اس وقت جو ہے جان لیوا بیماری خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھی لگ گئی۔ آپ تھوکتے تو خون نکلتا، آپ کے گلے میں درد ہوتا، آپ اس بیماری میں اتنے لاغار، اتنے کمزور، اتنے تکلیف زدہ ہو گئے، یہاں تک کہ پیر بھائی کہنے لگے جا کے مرشید سے، حضور بندہ نواز کو بھی یہ بیماری آ گئی ہے، لگ گئی ہے۔ آج کے اگر کوئی بیمار ہو جائے مرشید کہ پیر ان کو بھی بیماری آ گئی، انہوں بھی تکلیف میں ہے۔ بھائی مصیبتیں، تکلیفیں، بیماریاں گناہگار کو بھی آتی ہے، نیکوکار کو بھی آتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، بخار، اس لیے سرکار نے فرمایا بخار کو برا مت کہو، حدیث میں ہے، بخار آتا ہے نا تمہارے گناہوں کو جھاڑا کر لے جاتا ہے۔ مصیبتیں چاہے بیماری کی شکل میں ہو، بخار کی شکل میں ہو، ارے اتنے بڑے بزرگ ہیں ان کو اتنی بڑی بیماری کیسے لگ گئی، تم کیا سمجھ سکتے ہو اس باتوں کو؟ پھر بھی میں تمہاری اور ہماری سمجھ کے لیے، آپ کو اور مجھ کو بیماری آتی ہے گناہ جھاڑنے کے لیے، کیونکہ ہم گناہگار بندے ہیں۔ دیکھیں جو معصوم ہے، جو گناہ کر ہی نہیں سکتے، وہ انبیاء اور فرشتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ گناہگار کو بیماری آتی ہے، تکلیف آتی ہے، بیماری چاہے تکلیف جو ہے، بلا جو ہے، چاہے بیماری کی شکل میں ہو یا مال کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، بندہ جب تکلیف میں ہوتا ہے نا، تو وہ تکلیف چاہے کسی شکل میں تمہارے پاس آؤ، اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں تنبیہ ہوتا ہے کہ کچھ تو گناہ کر رہا ہے، اس کو چھوڑ، اور اس کی وجہ، ارے بھائی تمہارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ گناہگاروں پر کوئی تکلیف آئے، اس تکلیف کی وجہ سے اس گناہگار کے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ شرط ہے کہ زبان سے شکایت نہ نکالے، اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ اور کوئی نیک بندوں پر اللہ کی طرف سے کوئی بیماری تکلیف آ جاتی ہے تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے، ارے اتنے بڑے بابا ایسے کیسے بیمار ہو گئے؟ آج کا کوئی مرید ہوتا تو یہ کہتا نا، اتنے بڑے پہنچے ہوئے حضرت ہے، ایسے کیسے بیمار ہو رہے، ایسے بیماری کو بھی لگ جا رہی ہے، چھوڑو کیا بات ہے۔ ارے بھائی اگر کسی اللہ کے نیک، اللہ کے محبوب بندے کو کوئی تکلیف یا بیماری آ جائے تو وہ ذریعہ ان کے درجات کی بلندی کا بنتا ہے۔ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جب تکلیف ہوئی، خود آپ کے پیر و مرشید سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی نے اپنے پاس ایک زیقوت کا تیل بھیجا، فرما کہ میرے مرید میرے محمد حسین سے کہو کہ یہ تیل اپنے گلے کو لگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ تیل بندہ نواز کو پہنچایا گیا، بندہ نواز سب نام، کیونکہ ابھی آپ کا لقب آسانی سے آپ کو سمجھ آئے گا، آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے وہ تیل کو اپنے گلے میں اور اپنے سر پر لگایا، اللہ نے فوراً شفا عطا فرما دی۔ بولو نا سبحان اللہ، اللہ نے فوراً شفا عطا فرما دی۔ اس کے بعد جب مکمل صحت ہو گئی، آپ نے مرشد یاد فرما کے کہوں کہ میں سے فوراً آ کر ملے، آ کر لوگوں کا خادم نے کہا حضور آپ کو یاد فرما رہے، آپ فوراً اپنی حجرے سے باہر نکلے، یہ نہیں میں پڑھ رہا ہوں ذکر کر رہا ہوں بعد میں آتا بولو نہیں تھا نا، پیر کی خدمت بھی بہت بڑا ذکر تھا، یہ جانتے تھے لوگ، لہذا فوراً آپ خانقاہ پہنچے مرشد کی خدمت میں۔ اب مرشد کی عادت تھی سب کو بھجا کر بندہ نواز سے پوچھتے تھے، بندہ نواز میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ تو محمد حسینی کہتے ہیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ بندہ نواز کی بات چل رہی ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ بولو تم نے کیا کیا دیکھا۔ مثال کے طور پر ایک بار حضرت سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی کی طبیعت بہت خراب تھی،
تو آپ نے کیا کیا؟ سید محمد حسینی کو بلاؤ، بندہ نواز کو بلا، اور ایک اپنے چہیتے مرید کو بلا، اور تم دونوں جاؤ اور جا کر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں ٹھہر کر میری صحت کے لیے دعا کرو۔ ارے بھائی بیماری تکلیف کس کو نہیں آتی تھی؟ سب کو آتی تھی۔ لہذا خواجہ بندہ نواز فرماتے ہیں میں نے اپنے مرشد کے حکم پر اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی مزار پر گیا، ٹھہرا، دعا کرا، اور دعا کر کر واپس آیا۔ راستے میں خیال آیا کہ اگر میرے مرشد پوچھیں گے کہ بندہ نواز تم نے کیا دیکھا دعا کے وقت، تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں نے اپنے پیر کو راستے میں تم جاؤ میں پھر سے جا کر آتا ہوں۔ پھر گیا اور وہاں جا کر مراقبہ کیا، اور مراقبے مجھے نظر آیا کہ خضر علیہ السلام ایک سوکھے جھاڑ کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بندہ نواز جا کے اپنے پیر کو سلام کہنا۔ بس یہ آنکھ کھل گئی، آپ وہاں سے نکلے اور جب پہنچے پیر خانے میں، پیر و مرشد نے سب کو بجا کر کہا اے محمد حسینی تم نے کیا دیکھا؟ کیا دیکھا تم نے؟ کہا حضور میں نے دیکھا مراقبے میں کہ جو ہے خضر علیہ السلام ایک سوکھے جھاڑ کے نیچے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سلام کہنا، سلام کہنا۔ اب بندہ نواز کے پیر و مرشد سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی اتنا خوش ہوئے اور خوش ہو کر فرمایا کہ بندہ نواز سمجھو اس بات کا مطلب کیا ہے؟ کہا حضور آپ بتا دیں اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ سوکھا جھاڑ، خضر علیہ السلام جو سوکھے جھاڑ کے نیچے کھڑے تھے، اس طرف اشارہ ہے کہ تمہارے پیر سے کہو کہ تمہاری عمر بالکل ختم ہونے کے قریب آ گئی ہے، تو پیر سے کہو تمہاری وصال کا وقت قریب آ گیا ہے۔ سلام کہنا اس بات کا ہے کہ ابھی ختم نہیں ہے، ابھی اور ٹائم باقی ہے۔ سلامیت یعنی میں اس بیماری میں تو نہیں مروں گا، ابھی میرے کو اور سال میں لگتا ہے 1 سال باقی ہے، اور ہوا ہی کہ اگلے سال آپ کا انتقال ہوا، اس بیماری میں آپ کا انتقال نہیں ہوا۔ لہٰذا یہ باتیں اکثر بندہ نواز سے پیر و مرشد پوچھا کرتے تھے۔ اب پیر و مرشد نے جب دیکھا کہ میرا مرید اس بیماری سے اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی، فوراً خانقاہ کو بلایا، بلا کر پوچھا، سب کو بجا کر پوچھا محمد حسینی سچ سچ بتاؤ یہ تکلیف میں، اس بیماری میں تم نے کیا کیا دیکھا؟ کہا حضور میں نے عالم ارواح میں، ہاں بندہ نواز کی روحانیت بڑی مضبوط ہے، ہر ولی کی روح مضبوط ہوتی ہے، کہ آپ کی روحانیت ایسی تھی کہ آپ عالم ارواح میں ابھی آ کے بتاؤں گا اس کتاب میں کیا لکھا ہے، اور پھر آپ کو عقیدہ بھی پتا چلے گا۔ حضرت بندہ نواز جیسے دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس تکلیف میں مجھے ولایت کا جوڑا پہنایا گیا، بولتے رہے سبحان اللہ، پیر کو سنا رہے، ولایت کا قبہ جوڑا پہنایا گیا، پھر اتارا گیا، پھر نبوت کا قبہ پہنایا گیا، بولو نا سبحان اللہ، پھر اتارا گیا، پھر رسالت کا قبہ پہنایا گیا، پھر اتارا گیا، پھر کیا ہوا؟ پھر فنا کا قبہ پہنایا گیا، اتارا گیا، پھر بقا کا قبہ پہنایا گیا، اتارا گیا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے کہ ولایت بھی عطا کی، نبوت کا فیض بھی دیا، رسالت کا فیض بھی دیا، اور فنا فی اللہ اور باقی باللہ کا مقام بھی عطا فرما دیا گیا۔ یہ ہے بزرگان دین کو اگر کوئی تکلیف آتی ہے، ارے آگئی تکلیف آگئی، بیماری آگئی، کون؟ تکلیف بیماری کا کسی کا مذاق، ایک عام مسلمان کا مذاق اڑانا نہیں ہے، کسی کوئی مسلمان کسی بیماری میں مبتلا ہے، چھوڑو اس کو اتنے یہ کام کرتا تھا اس لیے اس کی بیماری آگئی، تو بولنے والے تو خود دیکھ تو کیا ہے، اپنے آپ پر 10 انگلی کبھی غور کر دے کہ اپنے آپ ہے کوئی لیڈیز اوپر جا رہے، درود شریف پڑھی، دیکھتے رہو واللہ میاں، دیکھتے رہو واللہ، صلی اللہ علیہ نبی امی کی والا آلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، آج بھی ہمارا پورا عنوان الحمدللہ بندہ نواز کی زندگی پر ہی گھوم رہا ہے۔ کچھ مریدوں کو شکایت ہوتے ہیں حضرت آپ ادھر جاتے پھر آ کے سمجھاتے ہیں، تو میں نے کہا بھائی کبھی ہوتا ہے ایسا بھی، سمجھانا بھی پڑتا ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے اب ان کو بھی بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہمارا پورا ٹاپک بندہ نواز کی زندگی بھی گزر رہا ہے۔ لہذا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عالم ارواح میں، روحوں یعنی عالم مراقبہ میں، یوں سمجھے کہ آپ کے کشف، آپ کو ظاہر، آپ کی باطن جب مکمل آپ کو کمال اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، تو آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو خلافت دینے سے پہلے، خلافت دینے سے پہلے کیا ہوا؟ بندہ نواز کو جانشین بنانے سے، خلیفہ اور ہے جانشین اور ہوتا ہے، خلافت دینا اور ہوتا ہے، جانشین اور ہوتا ہے۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کہ پیر و مرشد جب بہت زیادہ علیل ہو گئے، آپ کے بھانجے
یعنی سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی کے بھانجے اور بڑے بڑے اکابر خلفاء آپ کے پاس گئے حضور سلسلے چشت کے مشائخ کا یہ طریقہ رہا کہ وہ جانے سے پہلے کسی جانشین بنا دیتے. آپ اپنا جانشین کسی کو بنائے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے نام لکھ کر رہا نام لکھ کر یہ اس پہلی لسٹ میں جو نام لکھے نا غور سے سننے کی بات ہے آپ کی اور میری سب کی اصلاح کے لیے بھی ہے. لہذا بندہ نواز کی پیر و مرشد نے اپنے ایک خادم سے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنا جانشین بناتا ہوں, میرے اتنے مریدوں میں جو قابل لوگ ہیں ان کے تم فہرست بناؤ, لسٹ بناؤ, نام لکھ کر لے کر آؤ, میں ان میں سے ایک کو چن کر اپنا جانشین بنا دوں گا. تو ایک لسٹ تیار ہوئی ناموں کی. ہائے 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 ارے بھائی سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی نظام الدین اولیاء کے جانشین, ان کے مرید اور ان کے مریدوں میں قابل مریدوں کے ناموں کی لسٹ تیار ہوئی. دیکھو پہلی فہرست میں بندہ نواز کا نام نہیں تھا. جب پیر و مرشد کے پیش گئی آپ نے فرمایا یہ کس کے نام لائے ہیں ہمارے پاس, یہ بھی شیر کہاں بنے ہیں, آئے بولو یہ بھی شیر کہاں بنے, ان کو اپنی آخرت کی فکر کرے. دوسری لسٹ لے کر آؤ. اب دوسری فہرست تیار ہوئی لوگوں کے نام جان کر, اس دوسری فہرست میں بھی بندہ نواز کا نام نہیں تھا. اب بندہ نواز کے پیر و مرشد نے جب دیکھا کہ اس لسٹ میں بھی نام نہیں ہے تو کہا یہ کس کے نام لے کر آ رہے ہو, اس میں محمد حسینی کا نام کیوں نظر نہیں آتا. فوراً جب حضور بندہ نواز کا نام لکھا گیا تو ہاں یہ قابل ہے. بولو نا سبحان اللہ. یہاں پر ان مریدوں کو زمانہ چاہیے کہ حضرت اس کو چاہتے اس کو قریب کرتے. ارے بھائی چاہتے مرشد سارے مریدوں کو, محبت سارے مریدوں سے کرتے ہیں, قابلیت جس کو ہوتی ہے اسی کو مقام دیا جاتا ہے. امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ 18-19 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت اپنے مرشد سے مرید بننے گئے. آپ کے مرشد سیدی علی رسول نے اندر بلایا, 19 سال کی عمر ہے اعلیٰ حضرت کی, اندر بلایا, تخت بند کیا اور دروازہ بند کیا, اپنے تخت پر بٹھایا اور بٹھا کر مرید بنایا. سارے سلسلے میں خلافت بھی عطا فرمائی اور ایسا رنگ چلا جب دروازہ کھلا مریدین کہتے ہیں ہم پریشان تھے کہ ان دونوں میں ہمارا پیر کون ہے. فرق اتنا تھا ہمارے پیر کی داڑھی جو ہے وائٹ تھی اور اعلیٰ حضرت کی داڑھی کالی تھی. داڑھی سے اپنے پہچان, چہرہ ایک ہو گیا تھا, رنگ ایک جو تھا, رنگ چڑھنا اس کو کیا کہتے ہیں, رنگ اپنے باہر سمجھاؤ میاں, باہر سمجھاؤ. رنگ چڑھنا اور رنگ یعنی اس کو کہتے ہیں اپنے ہی رنگ میں رنگنا. تو جب آپ کے مرشد نے اسی وقت خلافت اور مرید بنا کر خلافت بھی دے دی اور جب باہر نکلے تو سارے مریدوں میں ہر دور میں ہوتے ایسے مریدین بولنے لگے یہ کیا حضرت ان کو دی ہم کو نہیں دی. جا کر پوچھ ہی لیا حضرت سے, اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد سے, حضرت آپ کا تو طریقہ ہے کہ جو بھی خلافت آپ جس کو دیتے ہیں 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال پہلے ٹھپاتے اس کے بعد خلافت دیتے ہیں. یہ بریلی سے احمد رضا آیا, آج ہی مرید بھی بنایا, آج ہی خلافت بھی دے دیا, یہ کیا راز ہے. پرانے مریدوں کو بڑی تکلیف ہو گئی کہ آج ہمارے سامنے آ کے مرید بنا اور آج ہی اس کو خلافت دے دی گئی. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم لوگ آئے نا, تمہارا دل گندا تھا, تمہارے اندر تکبر حسد اس کو دھونے میں ٹائم لگ گیا, لیکن یہ جو بریلی سے آیا نا احمد رضا اس کا دل بھی صاف, بلکہ یوں سمجھیے دل میں آگ بھی روشن تھی. بس اس آگ دل میں اللہ رسول کی محبت کا چراغ بھی روشن تھا, بس اس پہ حباب لگانا تھا, میں نے وہ لگا دیا, میں نے وہ حباب لگا دیا. اب غور فرمائے, آپ حضرت پیر و مرشد کہتے ہیں میں تو فکر میں تھا قیامت میں دن اللہ مجھ سے پوچھے آل رسول میرے لیے کیا لائے ہو. آج احمد رضا کو مرید اور خلافت دے کر اتنا سکون اطمینان ہو گیا, اب اللہ پوچھے گا قیامت کے دن کیا لائے ہو تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا. تو مرشد قابلیت بھی دیکھتے ہیں, باطن کو بھی دیکھتے ہیں, ظاہر کو بھی دیکھتے ہیں. اس میں اور مریدوں کو تکلیف ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مرشد کی محبت, مرشد کے محبت آ گئی تو ایک بات سن لیجیے آپ, پھر میں کیونکہ وقت ختم پر ہے لیکن تھوڑا سا وقت لیں گے اور آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ. آپ میری بات سمجھیے, یہ اگر مریدین ادب کا خیال رکھ لینا میں سمجھتا ہوں پھر وہ مرشد کی باتوں پہ طنز نہیں کرے گا. مرشد سامنے ہو یا پیٹ پیچھے ہو,
مرشد کے پیٹ پیچھے بھی ہونا پھر وہ ادب کرنے والے بنے گا. اور یہ باتیں میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ باتیں حضرت عوارف المعارف میں شیخ شہاب الدین سہروردی نے لکھا. عوارف المعارف وہ معتبر اور زبردست کتاب ہے. اس کتاب کا درس خود بابا فرید گنج شکر اپنے مریدوں کو دیا کرتے تھے. نظام الدین اولیاء پڑھا کرتے تھے. اس کتاب کا نام عوارف المعارف ہے جس کو نظام الدین اولیاء پڑھا کرتے تھے، جس کو بابا فرید گنج شکر پڑھا کرتے تھے. یہ کتاب تصوف پر، ظاہر اور باطن کو صاف کرنے پر بڑی معتبر کتاب ہے. اس کتاب میں حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے مرید کے لیے 11 باتیں لکھی کہ ان باتوں کا خیال، 11 باتوں کا خیال مرید کو لازم ہے اپنے مرشد کے، یعنی آداب مریدین میں لکھا. اب دیکھیں آپ کیا کہتے ہیں. پہلا شرط آپ بھی کہہ رہے ہیں مرید کے، مرشد کے اکثر شرائط سنیں نا. مرشد میں 4 شرطیں ہیں، وہ 4 شرط دیکھو تو اس کے مرید ہو جاؤ. کیا تھے؟ ایک پکا سنی ہونا، دوسرا عالم ہونا، تیسرا قرآن حدیث کا عمل کرنے والا، 14 اس کا شجرہ درست ہونا. اب مرید کے شرائط سنیں آپ کہ مرید اگر ان شرائط کے تحت زندگی گزارے نا پھر اس کا ظاہر باطن بھی کیسا کمال پہ پہنچ جاتا ہے. حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی فرماتے ہیں کہ مرشد کی مرید کے لیے، مرشد کا ادب میں پہلی شرط مرید کے لیے، آپ سارے مرید، میں بھی مرید ہوں، آپ بھی، میرے اور آپ کے لیے ادب اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. پہلی شرط ہے مرید اپنے شیخ کو مرید اپنے شیخ کو ہی کامل اور اکمل سمجھے. مرید اپنے شیخ کو ہی کامل اور اکمل سمجھے. کسی اور بزرگ کو اپنے شیخ کی مثال یا اس سے برتر نہ سمجھے. اپنے شیخ کسی اور بزرگ کو اپنے شیخ کی مثال یا اس سے برتر نہ سمجھے، ورنہ رشتہ دوستی کمزور ہو جائے گا. مرید اور مرشد کا رشتہ دوستی کیا ہے؟ کمزور ہو جائے گا. اور پیر کا ارشاد دل پر تاثیر چھوڑ دے گا. جب یہ دیکھیں آپ، جب مرید جو ہے اپنے مرشد کو کہا جا اپنے مرشد کو اکمل اور کامل سمجھے. اگر تم کسی اور بزرگ کو دیکھیں، ہم ہر بزرگ کا ادب کرتے ہیں، کلمہ ایک نبی کا پڑھتے ہیں، ادب سارے نبیوں کا کرتے ہیں. ہم مرید ایک سے ہوتے ہیں لیکن سارے ولیوں سے محبت کرتے ہیں. لیکن جو کچھ فیض ملے گا مرشد سے ملے گا. چڑھتا سورج کو سلام کرنے والے آدمی بہت ہو گئے. ہمارے مرید کو میں نے کہا تھا کہ بھئی تم کو پیر پہ بھروسہ ہے نا تو تم در در نوکو پھرو. سلام کرنے جانا اور بات ہے، مشکلیں پریشانیاں لے کر جانا اور بات ہے. در در کے پھرو گے تو در در کے ہو جاؤ گے. اس کو یہ بات سمجھ میں آ سکے گا حضور آج کے بعد میں کہیں نہیں جاؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تکلیف کتنی بھی آئے، پریشان بھی آ جائے. اس بات خیر یہ ہماری اصلاح کے لیے ہے. ورنہ اگر کوئی مرشد کے علاوہ کسی اور کو پہلے یہ بزرگ بڑے پہنچے ہوئے، یہ بزرگ بڑے پہنچے ہوئے، انہوں زبان سے بولتے یہ کام ہو جاتا، انہوں زبان سے بولتے یہ کام ہو جاتا. یہی کام تو موسیٰ علیہ السلام جو تورات لانے گئے، ہارون علیہ السلام کی باتوں میں نہیں آ کر، سامری جادوگر کی باتوں میں آ کر 70,000 کلمہ پڑھنے والے مرتد ہو گئے. کیوں؟ وہ چڑھتے سورج کو سلام کرنے والے بن گئے تھے. ارے یہ کام یوں کر دیتے، یہ کام یوں کر دیتے. اگر فرمایا گیا اگر کسی اور بزرگ کو اپنے شیخ کی مثال تم سمجھنے لگ جاؤ گے تو تمہارا رشتہ بھی کمزور ہوگا اور پیر کی باتوں کا اثر بھی تمہارے دل سے ختم ہو جائے گا. آج یہ ہو رہا ہے. اللہ مجھے بھی سمجھے. تو لہذا مرید کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ اپنے پیر کو ہی کامل اور اکمل سمجھے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوسری شرط شیخ کی صحبت کو لازم پکڑے، یعنی یہ خیال کرے مجھے جو بھی عنایت ہوگی اسی دربار کے وسیلے اور اسی مرشد کریم کے واسطے سے ہوگی. بولو نا سبحان اللہ. یہ دوسری شرط ہے نا. یہ پیر عمر 11 میں سے دوسری شرط بتا رہا ہوں میں، کیونکہ وقت نہیں ہے تو 23 سے لے کر جا رہا ہوں. تیسری شرط کیا ہے؟ شیخ کے تصرف پر راضی ہو. شیخ اس کے مال اور وجود میں جیسا بھی تصرف کرے، مرید صادق اس پر رضا اور رغبت تسلیم کرے، اپنی عقل ورا کو داخل نہ دے. یہ بڑا کٹھن مسئلہ ہے. یہ بڑا کٹھن مسئلہ ہے.
کہ شیخ کو تصرف کرنے کی، یعنی اپنے مرید کے تمام مال وجود. بندہ نواز جب گواہلیار تشریف لے کر گئے تھے نا دلی سے، بندہ نواز ان کے چہیتے مرید بندہ نواز کے گواہلیار میں شیخ مولانا علاء الدین رحمۃ اللہ تعالی، جب مرشد آئے نا، مرشد وہاں پر گئے بندہ نواز، وہاں پر تشریف لے کر گواہلیار میں، تو آپ کے مرید صادق مولانا علاء الدین گواہلیار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے بڑھے اور سارا جتنا مال تھا نا، سارا اس دور کے سکے چاندی کے سونے کے وہ بھی رکھا، 20 بچوں کو لایا سامنے ٹھہرا دیا کہ حضور یہ مال بھی آپ کا، میں بھی آپ کا، یہ میرے 20 بچے یہ کنیز غلام کی طرح آپ کے رہے. اب آپ کو اختیار ہے میرے آقا، جیسا چاہے تصرف کرے، آپ کی مرضی ہے. عشق تیرے صدقے، عشق کی منزل بڑی، عشق کی منزل محبت جب ہوں گے نا، عشق کے مقام تک آ جاؤں گے نا، تب یہ منزلیں سمجھ میں آ جائیں گے. چپکے نہیں ملے یہ مقام و مرتبے، خلندروں کے مزارات چپکے یوں نہیں چمک رہے ہیں جنہوں نے اپنے پیر کی محبت میں فنا فی الشیخ ہو گئے تھے. لہذا پیر کو سارا تصرف دے دیا جائے. آپ کہیں گے ارے اگر ایسا ہے تو پیر سب کھا جائیں گے. میں نے کہا یہ 2 نمبر پیر کی بات نہیں چل رہی. تم 2 نمبر کو دیکھا ہوگا، سچے پیر کو ہاتھ میں ہاتھ دو پھر سب کو دے کر دیکھو. تم 2 نمبر پیروں کی بات میں وہ تو سب کو کھا جاتے ہیں، ان کی بات چھوڑو، یہاں سچے پیروں کی بات چل رہی ہے. لہذا تیسرا ادب. چوتھا جو ہے اپنے شیخ پر تنقید، اپنے مرشد پر تنقید اور اعتراض کی زبان کبھی نہ کھولے. اپنے شیخ پر تنقید اور اعتراض کی زبان کبھی نہ کھولے. جب شیخ سے کوئی فعل سرزد ہوتا دیکھے جو اس کی نظر میں صحیح اور درست نہ ہو تو اسے اپنی کم فہمی پر محمول کرے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے کو یاد کر لے. ارے یہ کام حضرت نے صحیح نہیں کیا. حضرت نے فرمایا نا، موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کے ساتھ جا کر کہا تھا یہ بچے کو قتل کر دیا تھا. ارے بھائی نبی کے موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام نبی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک چھوٹے بچے کو مار دیا. دیکھنے میں تو غلط تھا نا. موسیٰ علیہ السلام بولے یہ کیا ہے؟ تو خیر میں اس تفسیر میں نہیں جاتا. لہٰذا اگر آپ کی نظر میں مرشد کا کوئی کام غلط دکھ رہا ہے تو یہاں ادب کا خیال یہ ہے کہ یہ سمجھے کہ میری سوچ وہاں تک نہیں جا رہی جہاں تک حضرت کی جاتی ہے، میری فکر وہاں تک نہیں جا رہی ہے جہاں تک حضرت کی جاتی ہے، میری نظر وہاں تک نہیں جاتی جہاں تک حضرت کی جاتی ہے. فرمائیے. اور 5واں شیخ کے کلام کو پورا اہتمام اور استغراق سے سنے. جب بھی مرشد بات کرے سنجیدگی سے، توجہ سے اور پورے ذہن سے سنے. آج کل کیا ہوگا، مرشد بات بھی کر رہے، فون آ رہا، ہاں ہلو، یہ چل رہا ہمارے پاس، بےادبی ہے مرشد کے سامنے بیٹھ کر. لہذا مرشد بات بھی کر رہے، فون پہ یوں ٹیکٹک بھی کر رہے، پھر مرشد ہاں جی چل رہا ہے. تو لہذا یہ ادب کے خلاف مرید ہے. شیخ کے کلام کو پوری توجہ سے سننا. یہ 5ویں. 6ویں شیخ کے سامنے کبھی بے تکلف نہ ہو. شیخ کے سامنے اونچی آواز سے تو بات کرنا دور کی بات ہے. ہاں یہ عوارف المعارف کے شرائط ہے قرآن حدیث کی روشنی میں، وہ بھی ایسے کئی دلائل میں خود بھی دے سکتا ہوں، لہذا وقت نہیں ہے. لہذا شیخ کے سامنے کبھی بے تکلف نہ ہو. شیخ کی آواز سے اپنی آواز بلند کبھی نہ کرے. یہ 7ویں. 8ویں شیخ سے غیر ضروری سوال نہ کرے. 8ویں. یہ 9ویں کلام کرنے سے پہلے شیخ کی کیفیت کا جائزہ لے. کبھی دیکھیں مرشد کیا کیفیت میں ہے بات کرنے سے پہلے ہو آٹا رہے جو بھی آپ مرشد کو بول رہے یہ بھی وہ بھی ہے کچھ اپنے بھی خاص طور پر بک دیتے یہ کیا ہے وہ کیا میرا کام یہ نہیں بننا وہ نہیں بننا انہیں یہ نہیں دے رہا انہیں یہ نہیں دے رہا بس آٹا رہے. لہٰذا کلام کرنے سے پہلے شیخ کی کیفیت کا جائزہ لے. میں تو پریکٹیکل اس کا جائزہ لے چکا ہوں الحمدللہ. ہمارے استادوں کے پاس میں نے دیکھا کہ کبھی جلالی کیفے میں ہم نے جا کے اٹھنا شروع کرنے سے پہلے ہم نے خود کو اپنا سنبھالا نکو حضرت جلال میں دیکھا کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ کہنا کچھ جاؤں حضرت کی زبان سے کچھ نکل جائے کچھ کہنے کا کچھ جاؤں ہوگا کچھ اگر ناراض ہو گئے تو دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی. لہذا 9ویں اور 10ویں شیخ سے اپنے احوال نہ چھپائے. شیخ سے کبھی اپنی عادت احوال شیخ کو سب معلوم ہوتا لیکن وہ ستاری والے معاملے پہ خاموش ہوتے. ارے ان کو کیا معلوم. منافق سوچتے تھے حضور کچھ نہیں جانتے. منافقوں کی عادت تھی
حضور کچھ بھی نہیں جانتے ہم ان کے پیٹ پیچھے کیا کر رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، کس سے دوستی کر رہے ہیں، کس سے کیا بات کر رہے ہیں، کچھ نہیں جانتے. حضور کے علم غیب پر ان کو پورا ڈاٹ رہا بلکہ یقین نہیں کو کچھ نہیں جانتے، لیکن حضور اللہ کے بتانے سے سب جانتے تھے، لیکن ستاری والے مسئلے پر عیب کو چھپانا خاموشی اختیار کر رہے تھے. لیکن جب اللہ کا حکم ہوا تو پھر آپ نے کھول دیا. اسی طرح اولیاء کرام بھی اللہ کے محبوب بندے بھی جانتے ہیں کہ مرید کی کیفیت کو، عادت کو، مزاج کو، اخلاق کو، وہ کیا کہہ رہا ہے، پیٹ پیچھے کیا سوچتا ہے، کس سے مل رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. لیکن مرید سمجھ رہا ہے حضرت کو کیا معلوم، اتنے پہنچے میں تھوڑا ہی ہے، کبھی مت خیال کرو. لیکن حضرت سب جانتے ہیں کیونکہ ستاری والی صفت پہ عمل کرتے ہوئے عیبوں کو چھپا لیتے ہیں. لہذا شیخ سے کبھی اور 10ویں 11ویں صفت یہ ہے کہ شیخ کی رضا کو ہمیشہ اپنے مد نظر رکھیں. مرشد جس سے راضی ہوتے ہیں نا جس کام سے، اس کو ہمیشہ مد نظر رکھے. یہی کیفیت آپ بڑے بندہ نواز کی زندگی میں ملے جو اپنے مرشد کے لیے ساری زندگی گیا. مرشد نے آپ کو قابل سمجھا، خلافت اور جانشین عطا فرمایا. 80 سال کی عمر تک خواجہ بندہ نواز گیسو دراز دہلی میں رہے. شادی وہیں ہوئی، 2 بچے، آپ 2 بیٹے آپ کو تھے. پھر وہیں سے آپ گوالیار آئے، گجرات آئے، احمد آباد گئے. پھر آپ بندہ نواز کیوں چھوڑ کر گئے دلی؟ اس وقت مغلیہ سلطنت کیونکہ خلجی سلطنت کمزور ہو گئی تھی، ہمایوں دلی پہ حملہ کر رہا تھا، تو سیاسی گرما گرمی ایسی تھی کہ کئی لوگوں کی سیاسی جنگ میں عام آدمی کی جانے جاتی ہے. تو بندہ نواز نے اپنے مریدوں کو کہا کہ دہلی چھوڑو کہ اس میں عام آدمیوں کی بھی جانے جانے والی ہے. اس لیے آپ دہلی چھوڑ کر جو ہے وہاں سے پورے گوالیار جہاں تک کہ بابا فرید گنج شہر کے روزے کی زیارت کے لیے گئے. اس وقت خواجہ قطب الدین منور وہاں کے خادم نے آپ کو ایک خاص کمرے میں ٹھہرایا اور کہا کہ حضور بندہ نواز جا رہے ہیں. بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں پر بیٹھے اور رات گزارے. رات کے صبح ایک خادم دروازہ کھٹکھٹا کر دروازہ کھول کر دیکھتا ہے تو خواجہ بندہ نواز کے جسم کے سر الگ، پیر الگ، ہاتھ الگ، پورے ٹکڑے الگ الگ تھے. وہ دوڑتے ہو گیا کہ سید محمد حسینی کو کسی نے قتل کر دیا. لیکن جب مریدوں نے اور متقدیوں نے آ کر دیکھا تو بندہ نواز صحیح سلامت بیٹھے ہوئے تھے. یہ ذکر کی کیفیت ہے جس کے جسم کا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر وہ بھی رب کا ذکر کرتے ہیں. یہ میرے بندہ نواز کی شان و عظمت ہے. پھر وہی سے آپ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ سلطان فیروز شاہ سے کہنے پر بہمنی حکومت کا یہ سلطان فیروز شاہ سلطنت بہمنی تھی اس وقت. بندہ نواز جب آئے حیدرآباد دکن میں، خاص دکن میں گلبرگہ شہر میں دکن کا علاقہ بہمنی حکومت میں آپ وہاں پر آئے اور وہاں پر آپ نے 25 سال گزارے. گلبرگہ میں کتنے سال گزارے؟ 25 سال گزارے. آپ کی ٹوٹل خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی عمر 105 سال. اور بندہ نواز فرماتے ہیں میں نے 105 سال کی عمر میں ایک نماز بھی نہیں چھوڑی. ہاں سچے پیر کی پہچان ہے، وہ پیر ڈھونگی اور 2 نمبر ہے تو داڑھی بھی کاٹتا ہے، نماز بھی چھوڑتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے. تو لہٰذا آج عقیدہ بھی دیکھنا تو ان سے دیکھو، عمل بھی دیکھنا ہے تو ان کا دیکھو جو مزاروں میں آرام کر رہے ہیں. آج کے پیروں کے عمل کو دیکھ کر یہی پیر ایسے ہوتے ہیں، ایسا نہیں. میں آپ کی روحانیت کی کیا بتاؤں. آپ نے عالم ارواح میں حضور سے ملاقات کی اور حضور سے پوچھا حضور کبھی آپ کو وجد کی کیفیت آئی ہے؟ تو بندہ نواز کے پوچھنے میں حضور نے فرمایا محمد حسینی جب معراج کی رات میں اللہ سے ملاقات کے لیے گیا تھا نا، بولو اللہ سبحان اللہ، اس وقت مجھے یہ کیفیت وجد کی کیفیت وہاں پر تھی. اور ایک قرآن کی ایک آیت پڑھ کر بتائی، اس آیت کے وقت بھی مجھے یہ کیفیت تھی. اس واقعے سے پتا چلا بندہ نواز کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاگتے ہوئے اللہ کو دیکھ کر آئے ہیں. اس لیے تو خیر 105 سال کی عمر میں آپ دنیا سے تشریف لے کر گئے اور آپ کا مزار مبارک جو ہے آج بھی گلبرگہ شریف میں موجود ہے. آپ کا فیضان جاری اور ساری ہے، قیامت تک جاری ہے سارے جگہ. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جتنے بندہ نواز کی سیرت پر باتیں کی گئی اللہ اسے کہے اس میں جو سبق عقیدے کا ملتا ہے اس کو اپنائے اور سبق عمل کا ملتا ہے اللہ اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. مرشد کی عادت پر جو بات کی گئی اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ والحمدللہ رب العالمین.